کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہیں آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے ہیں۔ جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے، وہ دیکھیں امام علی علیہ السلام کا چہرہ مبارک پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، پوچھو آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے؟ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں، پوچھ لو، کیونکہ جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کی عقیدت مند زار و قطار رونے لگے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی نے آپ سے جواب لیا، کوئی صرف آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو پھر آپ نے فرمایا، حسن ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد آ گئے، آپ فرمانے لگے، اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہے وہ تم سب ماننا۔ اور امام حسن سے فرمایا، اے میرے بیٹے حسن، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا، تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا، حسن و حسین، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی، میری قبر کی کسی کو خبر تک نہ دینا، میرا جنازہ اونٹنی پہ رکھ دینا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کریں۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رکے وہاں مجھے تدفین کر دینا، اور یہ بات کسی کو نہ بتانا تب تک جب تک اللہ خود ظاہر نہ کرے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور فرمانے لگے، عباس، میں نے تمہیں اللہ سے کربلا کے لیے مانگا تھا، تو حسین کا محافظ ہے، جو حسین کہے وہ تمہیں کرنا ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے حسین کو بلایا اور فرمانے لگے، حسین، تمہاری شہادت کی خبر تمہارے نانا نے تمہاری پیدائش کے وقت ہی سنا دی تھی۔ حسین، تمہیں کرب و بلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو تمہارے سامنے ہی مارا جائے گا۔ حسین، حسین، تمہاری لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اسی کوفے اور شام میں پھرایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ حسین، جب تمہارا آخری وقت ہو اور الوداع کہنے بیبیوں کے خیمے میں آؤ تو اپنی بہنوں کے بازو چوم کے یہ کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا، ہر موڑ پہ اللہ کے رسول کی نبوت کی گواہی دینا۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام ہو یا رسول اللہ۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، سب فرمانے لگے، یا علی، کیا ہمارے ساتھ رسول پاک ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کے آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کی اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہو گئی، اور یوں حسنین یتیم ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کا جنازہ پیچھے سے حسن و حسین نے جیسے اٹھایا تو آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھانے لگے اور ایک نورانی اونٹنی پہ سوار کر دیا۔ حسن و حسین جبرائیل و میکائیل کے علاوہ کسی کو خبر تک نہیں، خاموشی سے اس اٹھنے کے پیچھے چل ہی رہے تھے کہ جیسے ہی کوفے سے تھوڑا سا آگے گئے، ایک چمکیلے پتھر پہ وہ اونٹنی رک گئی۔ اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے اس ولی علی کے لیے جس کے صدقے میری کشتی کو نجات ملی۔ سلام ہو شیر خدا، اللہ کے ولی، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے، اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے